اصحاب کہف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 300 سال تک غار میں سوئے رہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان دونوں باتوں کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک میں انہیں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کہا گیا ہے۔ یہ رقیم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف جب وفات پا گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کے اوپر مسجد بنا دی۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگ اس بات پر دلیل لاتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور صالحین کی قبر پر مقبرہ اور مزار بنانا جائز ہے۔ ان باتوں میں سے صحیح بات کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں اصحاب کہف کے پورے قصے کو سمجھنا ہوگا، ورنہ یہ بات ہماری بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ سال ہے نیئرلی 250 AD۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو 2 صدیاں گزر چکی تھیں۔ بت پرستی، پیگنزم عام ہو چکی تھی۔ روم میں دقیانوس ڈیشیس بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ کسی کو بھی توحید پر رہنے نہیں دیتا، ہر موحد کو بت پرستی پر مجبور کیا جاتا۔ اگر کوئی اپنا دین بدلنے سے انکار کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ وہاں کے جو کچے مسلمان ہوتے وہ تو بادشاہ اور اس کے کارندوں کے دباؤ میں آ کر اپنا دین چھوڑ دیتے تھے، لیکن جو سچے اہل ایمان ہوتے وہ کسی صورت میں بادشاہ کے دباؤ میں نہ آتے اور اپنے دین پر قائم رہتے، چپ چاپ ظلم برداشت کرتے، چاہے انہیں قتل ہی کر دیا جاتا۔ جب ظلم حد سے گزر گیا تو وہاں کے جو سچے اہل ایمان تھے انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ سلطنت چونکہ بہت بڑی تھی اس لیے سلطنت ہی سے بھاگنا اس دور میں ممکن نہ تھا، اس لیے اسی ملک کی کسی جگہ جا کر چھپنا پڑتا تھا۔ انہی سچے مسلمانوں میں سے کچھ تھے جنہیں مجبور کیا گیا۔ وہ لوگ راتوں رات وہاں سے بھاگے اور جا کر دور پہاڑوں میں چلے گئے۔ وہاں پر انہیں ایک وسیع غار مل گئی۔ ان لوگوں نے اسی غار میں اپنا پڑاؤ کیا۔ چونکہ یہ لوگ بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے، انہیں بہت تھکن تھی، وہیں پر وہ لوگ سو گئے۔ جب یہ سو کر اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ کسی نے کہا ہم 1 دن تک سوئے رہے ہیں، اور ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے دن کا کچھ حصہ نیند کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کتنی نیند کی ہے، یہ بات بحث کرنے کی نہیں ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو پیسے دے کر شہر سے کھانا خریدنے بھیجا۔ ان لوگوں کو پتہ نہ تھا کہ ان چند گھنٹوں میں غار کے باہر چند صدیاں گزر چکی تھیں۔ بت پرست روم کو دوبارہ عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ سینچریز پرانا یہ آدمی اپنی چال، لباس، زبان، ہر چیز کے اعتبار سے باہر کی دنیا سے بالکل الگ تھا۔ وہ جیسے ہی شہر پہنچا تو فوراً ایک تماشا سا بن گیا۔ یہ بندہ بہت حیران تھا کہ دنیا کو ہو کیا گیا ہے۔ جس روم کو کل چھوڑ کر بھاگے تھے وہاں پر کچھ بھی ویسا نہیں۔ ان کی زبان، ان کا لباس، ان کی تہذیب، وہاں کے لوگ، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اور جب اس نے دکاندار کو کھانا خریدنے کے لیے قیصر دقیانوس کے دور کا سکہ پیش کیا تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دکاندار کو شک ہونے لگا کہ اس شخص کو شاید پرانے زمانے کا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ اس نے فوراً ہنگامہ مچا دیا۔ اتنے میں وہاں پر بہت زیادہ ہجوم جمع ہو گیا۔ سب پریشان کہ یہ بندہ کس دنیا سے آیا ہے۔ اس آدمی کو اپنے اندر گھٹن محسوس ہونے لگی کہ یہ دنیا کو ہو کیا گیا ہے۔ اس شخص نے جب اپنا پورا قصہ سنایا تو پھر جا کر یہ راز ان پر کھلا کہ صدیاں پہلے جو لوگ دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بھاگے تھے اور غار میں جا کر چھپے تھے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ خبر بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور لوگ اس غار تک جا پہنچے۔ تب ان غار والوں پر بھی یہ راز کھلا کہ وہ لوگ بہت مدت سوئے رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی باقی کی زندگی بھی اسی غار میں عبادت کرتے گزاری۔ ان کے موت کے بعد جھگڑا ہونے لگا کہ چونکہ یہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ گزرا ہے، ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ رہتی دنیا تک یہ واقعہ یاد رہے۔ بہرحال ان میں سے جو لوگ غالب تھے ان کی یہی رائے بنی کہ ان کی یادگار کے لیے ہم اس غار کے اوپر ایک بہت بڑی مسجد بنائیں گے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے قصہ شروع کرتے ہی یہ فرمایا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ غار اور رقیم والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے زمین و آسمان جیسی تخلیق کی ہے اس کے لیے یہ بات کوئی بڑی عجیب ہے کہ چند آدمیوں کو چند 100 سال تک سلائے رکھے اور ویسا ہی جوان اور تندرست جاگ اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے۔ اگر سورج اور چاند اور زمین کی تخلیق پر تم نے کبھی غور کیا ہوتا تو ہرگز یہ خیال نہ کرتے کہ خدا کے لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ غار اور رقیم والے؟ رقیم کیا ہے؟
مولانا ابو الکلام آزاد اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ رقیم وہی لفظ ہے جسے تورات میں راکیم کہا گیا ہے، اور یہ فی الحقیقت ایک شہر کا نام ہے جو آگے چل کر پیٹرا کے نام سے مشہور ہو گیا اور عرب اسے بترا کہنے لگے۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں مکمل دلائل دینے کے بعد لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ رقیم سے مراد کتبہ یعنی گریو سٹون ہے، جو غار پر اصحاب کہف کی یادگار کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض قدیم مفسرین کا بھی یہی قول ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ وہ لوگ کتنے تھے؟ اس بات کو قرآن پاک نے بالکل نہیں چھیڑا۔ قرآن پاک میں ان کی تعداد کے بارے میں ایک دو اشارے ملتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف اشارے ہیں، تصدیق نہیں کی گئی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں کچھ اس طرح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ یہاں پر 3 اور 5 کہنے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 7 کہنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے دنیا میں مشہور ہو گیا کہ وہ 7 تھے، دا 7 سلیپرز، لیکن اس کے بھی فوراً بعد کہا گیا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے وہ 7 ہی لوگ تھے۔ تیسرا بڑا سوال یہ کہ وہ غار میں کتنے سال رہے۔ قرآن پاک اس بات پر بھی خاموش ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ غار میں 309 سال تک رہے، لیکن بہت مفسرین اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کی ہی بات نقل کی گئی ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غار میں 300 سال تک سوئے رہے اور کچھ لوگ اس میں 9 سال اور بڑھاتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ کتنے سال سوئے رہے۔ تفہیم القرآن میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ تقریباً 200 سال تک غار میں رہے۔ اور آخری بات، وہ لوگ جو قبر کے اوپر مزار بنانے والی بات پر سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کو دلیل بنا کر مزاریں اور مقبرے بناتے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت پر غور نہیں کیا۔ قرآن پاک نے دراصل ان کے حکمرانوں کی گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں یہ معجزہ اس لیے دکھایا تھا کہ یہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کچھ لوگوں کو کس طرح صدیوں کی نیند سلا کر پھر زندہ کر دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دنیا میں مار کر قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، لیکن ان جاہلوں نے وہاں سے بھی شرک کا طریقہ نکال لیا اور قبر پرستی شروع کر دی۔